حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے جب بندہ ہدایت کی دعا مانگتا ہے، سیدھے راستے پہ چلنے کی، تو اللہ تعالیٰ 3 گروہوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ نام یافتہ گروہ ہے جس کی خصوصیات ہم نے دیکھی، متقین کا گروہ۔ اب دوسرے گروہ کا تذکرہ ہے جو کافر ہیں، یعنی جو ایسے لوگ ہیں جو حق کو جانتے ہیں لیکن انکار کر دیتے ہیں۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے، آپ نے انہیں ڈرایا ہو یا نہ ڈرایا ہو، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ 2 آیات رؤسائے یہود حیی بن اخطب، کعب بن اشرف اور ان جیسے دوسروں کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ تو جس نے کفر کا رویہ اختیار کیا، یعنی کافرانہ طرز عمل اپنائے، اس کا لائف سٹائل کافروں جیسا ہے۔ کافروں کی پہچان ان کی پہچان بن گئی، جو لوگ ان کے رنگ میں رنگے گئے اور وہ اپنے کفر میں راسخ ہو گئے۔ اور جہاں تک ڈرانے کی بات ہے، انذار سے مراد ہے کفر، ظلم اور فساد کے انجام سے ڈرانا۔ ہر نبی نذیر رہا ہے، یعنی برے انجام سے ڈراتا رہا ہے، اور بشیر رہا ہے کہ نیک اعمال پر بشارتیں دیتا رہا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ختم مہر کہتے ہیں گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دلوں پر زنگ کا چڑھ جانا۔ جب بندہ کثیر گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اس طرح دل کے اندر ایمان کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے، اور ایسے میں کفر جڑیں پھیلا لیتا ہے۔ اسی لیے رب العزت نے فرمایا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ یہ سورہ النساء کی آیت ہے 155۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ یا سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ جب وہ گناہ سے باز آ جاتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے، نقطہ بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے اعمال نے ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا ہے جو وہ کماتے تھے۔ یہ سورہ المطففین کی آیت اور ترمذی کی روایت تھی 3334 نمبر پر۔ تو گناہ کی ایک سزا ہے، ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ لاتا ہے۔ اب جانتے ہیں ایک جھوٹ 100 جھوٹ کے دروازے کھول دیتا ہے، اسی طرح سے نیکی بھی دوسری نیکی کو کھینچ لاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی بھی توفیق دے، اور نیک لوگوں کا ساتھ بھی نصیب کرے، اور نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے ہمیں نیکیوں کی رغبت بھی عطا کرے۔ رکوع نمبر 2 ہے، آئیے ابتدائی 2 آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں ہی ایک بیماری ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں زیادہ کر دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ جو وہ جھوٹ بولتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، وہ کہتے ہیں کہ یقیناً ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ سن لو، در حقیقت وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے، کہتے ہیں کیا ہم اسی طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ سن لو، بے وقوف تو در حقیقت وہی لوگ ہیں لیکن وہ نہیں جانتے۔
اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب اپنے سرداروں کی طرف اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو محض مذاق اڑانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے، ان کو ڈھیل دے رہا ہے تو اپنی سرکشی میں اندھے بنے ہوئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی ہے، تو نہ ان کی تجارت ان کے لیے نفع مند ہوئی، نہ ہی وہ ہدایت پانے والے۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بھلائی ظاہر کرتے ہیں، برائی چھپاتے ہیں، یہ منافق تیسرا گروہ ہے، جن کے دلوں میں برائی ہے لیکن زبان سے نیکی کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، خود فریبی میں مبتلا ہیں اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ ابو جعفر نے کہا کہ منافق کا دھوکہ اپنے رب اور مومنوں سے ہوتا ہے، زبان کی بات سے وہ اسلام کا اظہار کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں شک اور تکذیب ہوتی ہے۔ یہ جامع البیان کی روایت ہے۔ منافق جب نماز پڑھتا ہے اس کی نماز بھی مختلف ہوتی ہے، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا کہ بلا شبہ منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ، ہمیں اپنی نمازوں کا جائزہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھکے تھکے نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور تھکاوٹ سے ہی اٹھ کھڑے ہوئے، اور ایسے جیسے کوئی بوجھ، کوئی گٹھڑی تھی سر پہ جسے اتار کے پھینک دیا۔ وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت ہی کم۔ یہ سورہ نساء کی 142 نمبر روایت، اور جہاں یہ بات کہی کہ منافقوں کے دلوں میں بیماری ہے، اس سے مراد شک کی بیماری بھی ہے، ریاکاری کی بیماری بھی ہے، نفاق کی، دنیا کی محبت کی، مفاد پرستی کی، اور دوسری بیماری فواحش کی، بے حیائی کی، نافرمانی کے کاموں کی۔ یہ سب شہوات کی بیماریاں، بنیادی طور پر دو بیماریاں ہیں جو منافق کو لاحق ہو سکتی ہیں۔ ایک تو اسے دین میں شبہ ہو جاتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ خواہش پرست ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کا یقین، آخرت کا یقین نہیں رہتا۔ پھر اب یہ دیکھیے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے۔ عجیب بات ہے، انہوں نے حقائق کو بدل دیا ہے، اور حقائق بدل کر فساد کا نام اصلاح رکھ دیا اور اصلاح کا نام فساد۔ کیا آج ہم ایسے ہی دور میں زندگی نہیں گزار رہے جہاں نیکی کو برا سمجھا جاتا ہے، برائی کو اچھا سمجھا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر یہاں جو بات ہے فساد کی، کافروں سے دوستیاں کرنا، ملک میں فساد پھیلانا ہے۔ رب العزت نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور بہت بڑا فساد برپا ہوگا، یعنی کافروں کی دوستیاں نہیں چھوڑو گے۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 73 ہے۔ جب کبھی منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس کی تصدیق کرو جیسے لوگ تصدیق کرتے ہیں، تو منافق تو جھوٹے گمان میں جیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم ویسا ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لاتے ہیں، یعنی جنہوں نے اپنے مالی مفادات کو نظر انداز کر دیا، جنہوں نے اپنی دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو ترجیح دی، تو وہ ایمان والوں کو احمق اور بے عقل سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اپنے مسالے سے، اپنی دنیا کی جو مفادات ہیں ان سے بے خبر ہے۔ تو یہ صفت جو ہے صحابہ کرام پر صادق آتی ہے کہ دنیا کے نفع کی بجائے آخرت کے منافع کی فکر کرنا اور آخرت کے ضرر سے بچنا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ جانتے نہیں ہیں کہ وہ خود بے وقوف ہیں۔ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ یہ دو چہروں والے لوگ ہیں، دو چہروں والا منافق ہوتا ہے۔ ادھر والوں سے ملے تو انہیں کہا ہم آپ جیسے ہیں، دوسرے گروہ سے ملے تو انہیں کہا ہم آپ جیسے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے بدتر اس شخص کو پاؤ گے جو کچھ لوگوں کے سامنے ایک رخ سے آتا ہے اور دوسروں کے سامنے دوسرے رخ سے جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی 6058 نمبر روایت۔
اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے، ان کو ڈھیل دیتا ہے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کا استہزاء مذاق یہ ہوگا کہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ نور روشنی عطا کرے گا، اور جب اہل ایمان روشنی میں چلیں گے تو منافقین کی روشنی بجھ جائے گی، تاریکی میں حیران کھڑے رہ جائیں گے۔ امید کے بعد مایوسی کتنی بری چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں انہیں سرکشی کے کاموں کا زیادہ موقع دیتے ہیں، یہ اپنی دنیا کو زیادہ اہمیت دینے لگ جاتے ہیں، احساس تک نہیں ہوتا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے گمراہی جو کہ شر کی انتہا ہے اسے سامان تجارت سے تشبیہ دی ہے، کہ ہدایت جو خیر کی انتہا ہے اس کو بھی سامان تجارت کی قیمت سے تشبیہ دی۔ تو ہدایت نفع مند علم اور عمل صالح کی توفیق ہے۔ تو ان لوگوں کو گمراہی سے اتنی رغبت ہے کہ اللہ کی کتاب کے علم کے لیے ان کے پاس وقت نہیں نکلتا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے انہیں وقت نہیں ملتا، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے نفع کا سودا کیا، حالانکہ وہ سب سے بڑے خسارے میں ہے۔ رب العزت نے فرمایا قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین۔ کہہ دو یقیناً نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیا، سن لو یہی کھلا نقصان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ بھڑکائی، تو جب اس نے اس کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود اور دیگر صحابہ کرام نے اس آیت کی وضاحت کی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے لیکن جلد ہی وہ منافق ہو گئے۔ ایسے لوگوں کی مثال اس طرح ہے جیسے وہ اندھیرے میں ہوں، تو ایک شخص نے روشنی جلائی جس سے ماحول روشن ہو گیا، یعنی فائدہ مند اور نقصان دہ چیزیں واضح ہو گئیں تو روشنی بجھ گئی، پھر سب اندھیرے میں چلے گئے۔ یہی منافق پہلے شرک کے اندھیرے میں تھے، پھر مسلمان ہو کر روشنی میں آ گئے، حلال و حرام کی تمیز پتہ چل گئی، خیر و شر کو پہچان گئے، پھر کفر کی طرف لوٹ گئے، تو ساری روشنی جاتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی ہے سم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں پلٹتے، یعنی اب وہ اسلام کی طرف کبھی نہیں لوٹیں گے۔ حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر، حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ او کسیب من السما، یا جیسے آسمان سے موسلا دھار بارش ہو جس میں تاریکیاں ہیں، گرج چمک ہے، وہ موت کے ڈر سے کڑکنے والی بجلیوں کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ آسمان سے موسلا دھار بارش سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ منافق اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات، وعدے اور وعیدیں سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے اور وعیدیں بادلوں کی کڑک کی طرح ہیں، بجلی کی طرح، جیسے بجلی کی چمک نظر آتی ہے تو لوگ گھبراتے ہیں، اسی طرح سے کفر اور نفاق کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حقیقت سمجھ نہیں آتی۔ کتنے ہی لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں لیکن ان کے دل گھبرا اٹھتے ہیں، یہ بات ایسے کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم کیوں دے دیا؟ اتنی سختی کیوں ہے؟ ایسا معاملہ کیوں کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ دراصل یہ کفر ہے، نفاق ہے جس کی وجہ سے حق سمجھ نہیں آتا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے صحیح رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے، جب کبھی ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان کے لیے اندھیرا کرتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور ان کی سماعت اور بصارت کو لے جاتا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔
تو یہاں نگاہیں اچک لینے سے مراد ہے، یعنی بصارت سے مراد ایمان کا نور ہے جو منافق میں کم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نفع مند علم یعنی قرآن اور حدیث سے بے بہرہ رہنے والوں کے لیے، حق سے اندھے بننے والوں کے لیے جنہوں نے اپنے ایمان کے راستے بند کر دیے، انہیں تنبیہ کی ہے کہ وہ جب چاہے اپنی دی ہوئی صلاحیتوں کو واپس لے سکتا ہے۔ یعنی آنکھیں تو اللہ کی عطا ہیں، انسان دنیا میں ان آنکھوں سے اگر حق نہیں پہچان سکتا، اللہ تعالیٰ جب چاہے آنکھیں واپس لے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حق دیکھنے سے اندھے بننے والوں کے لیے جنہوں نے اپنے لیے ایمان کے راستے بند کر دیے، تنبیہ کی ہے کہ اللہ کے عذاب سے بے خوف نہ ہو جاؤ، شر اور نفاق سے باز آ جاؤ۔ تو اس رکوع میں ہم نے دیکھا منافق کے اوصاف کو، اور ان کے لیے دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ ایک مثال میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ جہاں کسی کے پاس تھوڑی سی صلاحیت ہے ایمان کے راستے پہ چلنے کی، اللہ تعالیٰ تھوڑی سی صلاحیت بھی دے دیتا ہے، اور جہاں کسی کے پاس بالکل صلاحیت نہیں تو اللہ ان کا نور ہی سلب کر لیتا ہے۔ تو آئیے رکوع نمبر 3 دیکھتے ہیں، پہلی 2 آیات کی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ہم نے عبادت کے بارے میں پہلے دیکھا سورہ الفاتحہ میں، ہر وہ نام جسے اللہ تعالیٰ نے پسند کیا، جس سے اس نے محبت کی، چاہے وہ قول ہو یا عمل ہو، ظاہری عمل ہو یا باطنی ہو، ظاہری قول ہو یا دل کی بات ہو، سب عبادت ہے۔ ابن عباس نے کہا قرآن مجید میں ہر عبادت سے مراد توحید ہے، تو اللہ تعالیٰ نے عبادت کو واجب قرار دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سارے انسانوں کو حکم دیا ہے، چاہے وہ کافر ہیں، منافق ہیں یا ایمان والے ہیں، کہ اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو عبادت کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے۔ ہم تقوی کے بارے میں پہلے دیکھ چکے، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کرنا، اور اس کے عذابوں کے خوف سے اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچ جانا۔ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، کیسا فرش ہے، جس نے ہمیں کس طرح سے جینے کا موقع دے رکھا ہے، وہ فرش جس کے نیچے لاوا بھڑکتا ہے اور اس کی سطح پر ہمارے لیے پھول کھلتے ہیں، اس پر رنگا رنگ کے اور مختلف مزوں کے پھل ہمیں ملتے ہیں، جس میں ہمارے جیون کا اہتمام ہے، جہاں اجناس ہے، سبزیاں ہیں، جہاں پر ہمارے لیے حیوانات ہیں۔ اس زمین کو اگر ہم دیکھیں، یہ سرکش گھوڑا کیسے اپنے گرد چکر کاٹتا ہے، کیسے سورج کے گرد چکر کاٹتا ہے، لیکن ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کیسا سکون ہے اس سرزمین میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس سے تمہارے لیے، تمہارے رزق کے لیے کئی طرح کے پھل پیدا کیے، چنانچہ جب تم جانتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کوئی شریک نہ بناؤ۔ ابن مسعود نے فرمایا زمین ایسا فرش ہے جس پر چلا جاتا ہے وہی بچھونا اور جائے قرار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا آپ کہہ دیں کہ کون تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ من یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے؟ کون زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ کون ہے جو ہر کام کی تدبیر کرتا ہے؟ جلدی وہ کہیں گے اللہ۔ تو کہہ دو کیا تم ڈرتے نہیں ہو کہ جب تم جانتے ہو پھر اس کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے، پھر اس کا حکم کیوں نہیں مانتے، پھر اس کے روکے سے رکتے کیوں نہیں ہو؟ عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ بخاری کی 600 نمبر روایت ہے۔
اور آگے اس قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تم اس بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، اور اللہ تعالیٰ کے ماں سوا اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو یہاں یہ جو بات اللہ رب العزت نے کی ہے، جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، تو عبدیت، بندہ ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ اس مقام بلند تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھنے والوں، قرآن مجید کو جھٹلانے والوں سے کہا ہے کہ اگر وحی کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے، اس جیسی ایک صورت بنا لو۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر، 2 اور مقامات ہیں جہاں رب العزت نے فرمایا کہ اس جیسی 10 صورتیں بنا لو۔ ایک مقام پر یہ کہا کہ اس جیسی ایک ہی آیت بنا لو۔ تو یہ کتاب پیش کر کے اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے، ایسا کلام لا سکتے ہو تو لا کر دکھاؤ، اگر نہیں لا سکتے تو جان لو، مان لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، گھڑا ہوا کلام نہیں ہے، نہ کسی سے لکھوایا گیا، نہ کسی سے مدد لی گئی۔ اگر آپ کو شک ہے تو ایسی صورت بنا لاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ کے ماں سوا اوروں سے بھی آپ مدد لے سکتے ہو، جس سے چاہو پوری دنیا ایک ہو جائے، اس جیسا کلام بنا لانے سے قاصر ہے۔ الحمدللہ آج تک اس چیلنج کو کوئی میٹ نہیں کر سکا۔ پھر اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی اگر تم کلام پاک جیسا کلام نہیں بنا سکتے تو یہی کلام حکیم و خبیر کا ہے۔ اللہ پر ایمان لا کر اپنی جانوں پر رحم کرو تاکہ وہ تمہیں اس آگ سے نجات دے جو شعلے مارنے والی ہے۔ اس کے عذاب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ماں سوا کوئی چیز بچانے والی نہیں ہے۔ پھر فرمایا یہاں یہ خاص بات ہے اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جہنم کے وجود پر بہت سے دلائل ہیں۔ اس آیت کی روح سے جہنم آج بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے تخلیق کر دیا، موجود ہے، اور موجود چیز سے ہی اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، کہ یقیناً ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ جب کبھی ان میں سے کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ وہی پھل ہیں جو اس سے پہلے بھی ہمیں دیے گئے تھے، اور انہیں ایک دوسرے سے ملتا جلتا دیا جائے گا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی ہے۔ جنت کا ایک ماحول ہے جہاں سدا لوگ جوان رہیں گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، جہاں کسی کی خوشیوں کو کبھی زوال نہیں آئے گا، کسی کی خوشیوں کو کوئی غم نہیں ڈسے گا، جہاں جو کچھ عطا کیا جائے گا کبھی ختم نہیں ہوگا، جہاں نہریں بہتی ہیں دودھ کی، خالص دودھ کی جو کبھی پھٹتا نہیں، شفاف پانی کی جو مٹی کے گدلے پن سے خراب نہیں ہوتا، صاف ستھرے شہد کی جس میں مری ہوئی مکھیوں کی ٹانگیں نہیں ہوں گی، شفاف شہد، صاف خالص دودھ، صاف پانی، اور خالص شراب کی جس سے نہ نشہ ہوتا ہے نہ سر پھٹتا ہے۔ سیدہ آسیہ نے اللہ رب العزت سے دعا کی تھی ایسی جنت کے لیے، ہم بھی دعا کرتے ہیں رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے، یا اللہ ہم سب کے لیے جنتوں میں گھر بنا دیجئے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی اوپر کی کسی چیز کی مثال بیان کرے۔ پس جو لوگ ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ یقیناً ان کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے، پھر وہ اس کے ساتھ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔
مسلم کی روایت میں کہ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو دنیا میں قطرہ پانی بھی نہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ مثالیں دینے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتا، یہ اعتراض کا مقام نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، جس چیز کو وہ جس سے تشبیہ دینا چاہے۔ عربوں کے یہاں کسی کمتر چیز کی مثال دینا کلام کی عمدگی کے خلاف تھا، اس وجہ سے وہ اعتراض کرتے تھے کہ قرآن مجید میں مکھی اور مچھر کی مثال کیوں آئی۔ جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا بتوں کی مثال دیتے ہوئے کہ وہ اس قدر کمزور ہیں کہ مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے اسے بھی وہ واپس نہیں لا سکتے، اس پر وہ تل ملا اٹھے کہ مکھی کی مثال ہی کیوں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان بتوں کی حیثیت کو واضح کرنے کے لیے یہ مثال دی کہ ان کے پاس اتنی قوت بھی نہیں ہے۔ پھر رب العزت نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں وہ اسے کاٹ دیتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے۔ تو اللہ تعالیٰ کے عہد سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ وصیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے توسط سے ہم سے کی ہے تاکہ ہم اس کے احکامات بجا لائیں اور اس کے روکے ہوئے سے رک جائیں۔ تو اللہ رب العزت کے عہد سے مراد وہ عہد بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے لیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائیں گے، اس کی تصدیق کریں گے۔ اس سے مراد یوم الست کا عہد بھی ہو سکتا ہے۔ فاسقوں کی جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں پھر اطاعت کے دائرے سے نکل جاتے ہیں، ان کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے کسی عہد کی پرواہ نہیں کرتے۔ جب دل چاہتا ہے نماز چھوڑ دیتے ہیں، جب دل چاہتا ہے صدقہ و خیرات زکوٰۃ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے سے روکے برملا جھوٹ بول لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قوانین سے نکل جاتے ہیں، حلال و حرام کی پابندی نہیں کرتے۔ اطاعت کے دائرے سے نکل جانا فسق ہے۔ سیدنا جبیر بن مطعم سے روایت رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ فاسقوں کی ایک خصوصیت رشتہ داری کو توڑتے ہیں۔ آپ نے فرمایا رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر، حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ سوچئے، اپنے آپ سے پوچھ کر دیکھیے اس ذات کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے ہیں کہ 2 بار تم مردہ تھے، 2 بار کی موت اور 2 بار کی زندگی کا تذکرہ ہے۔ پہلی موت جب کچھ بھی نہیں تھے، اور دوسری موت جو ہمیں آئے گی، اور پہلی زندگی یہ جو ہم بسر کر رہے ہیں، اور دوسری زندگی وہ جو موت کے بعد آئے گی۔ تو اللہ نے 2 موتیں اور 2 زندگیاں بنائی ہیں، اور جب وہ دوسری بار تمہیں زندہ کرے گا تو تمہیں اس کے حضور حاضر ہونا ہوگا۔ پھر کیسے تم اپنے رب کا انکار کر سکتے ہو؟ وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے۔ پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، بس اس نے اس کو درست کر کے 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا آسمان کی طرف چڑھنا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو مضبوط بنایا، مستحکم کیا۔ حدیث کے مطابق 2 آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے استوا الی السماء سے اپنے علیم ہونے کا شعور دلایا کہ اپنے علم کی وجہ سے وہ ہر چیز پر حاوی۔ آج کی دنیا میں لوگ اس بات کو تجربہ کر چکے کس طرح سے دور دراز علاقوں میں بیٹھ کے کیسے مانیٹرنگ ہوتی ہے،
کس طرح سے کیمرے لگا دیے جاتے ہیں ویئر ہاؤسز پر، اور دنیا کے کسی علاقے میں بیٹھ کر کوئی کسی علاقے کے حالات سے کتنی آسانی سے آگاہ ہو سکتا ہے۔ اور اللہ رب العزت جو جہانوں کا بادشاہ ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بڑا برکت والا ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، اس کی بادشاہت اس کے علم کی وجہ سے قائم، وہ اپنے عرش پر ہے لیکن سارے جہان سے واقف ہے، الحمدللہ۔ رکوع نمبر 4 ہے، آئیے ابتدائی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ انسان زمین پر کیسے آیا؟ کیا وہ زمین کا باشندہ ہے یا اسے آسمان سے بھیجا گیا؟ یہ زمین اس کا آخری ٹھکانہ ہے یا اس کے بعد کہیں اور کوچ کر جانا ہے؟ کچھ حقائق ہیں جس سے نقاب کشائی کی ہے اللہ رب العزت نے، اور کس طرح سے تردید ہوتی ہے ان سارے کافرانہ نظریات کی کہ انسان بندر تھا پھر وہ رفتہ رفتہ انسان بنا۔ ڈارون کی تھیری کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے انسان کے زمین پر آنے کی حالات کو بیان کیا ہے۔ ایک ایسی تقریب ہے جو آسمانوں پر منعقد ہوئی آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد، ان کی تقریب رونمائی ہے۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا یقیناً میں زمین میں ایک جانشیں بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اور ہم آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کا ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں اور آپ کے لیے پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو زمین میں خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا۔ خلیفہ سے مراد ہے دوسرے کا جانشین، یہاں اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، تخلیق کے بعد انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور آدم علیہ السلام کو علم کے ذریعے سے فضیلت دی۔ اللہ تعالیٰ نے جو اسماء سکھائے القاء اور الہام کے ذریعے سے۔ سکھانا دو طرح سے ہوتا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں یا باقاعدہ سکھایا جاتا ہے۔ آج ہم جب علم حاصل کرتے ہیں تو باقاعدہ طور پر سکھایا جاتا ہے، ہم سیکھتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو یہ نام القاء کیے اور یہ چیزوں کے نام تھے، ان کی خاصیتیں تھیں اور ان کے فوائد کا علم تھا۔ انہوں نے کہا پاک ہیں جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آپ پاک ہیں جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ علم نہیں، یقیناً آپ ہی سب کچھ جاننے والے کمال حکمت والے ہیں۔ فرشتوں نے اپنی کم علمی کا اعتراف کیا کہ آپ نے ہمیں جتنی بات بتا دی ہم اتنا ہی جانتے ہیں، ساری حقیقتوں کو جاننے والے تو آپ ہیں اور اصل حکمت تو آپ ہی کے پاس ہے۔ اور سیدنا ابو ذر کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب کلام کی خبر نہ دوں؟ بے شک اللہ تعالیٰ کو جو کلام سب سے زیادہ محبوب ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور ایک روایت میں رسول اللہ سے پوچھا گیا کون سا کلام افضل ہے، تو آپ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ کے لیے پسند فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ مسلم کی روایت ہے 2093 اور 94 نمبر پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم انہیں ان کے نام بتا دو۔ تو جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے تھے۔ غیب سے مراد چھپی ہوئی چیزوں کا علم ہے، تو جب وہ غیب کا علم رکھتا ہے تو حاضر کو تو بخوبی جانتا ہے۔ تو یہاں اس سے مراد انسانوں کے سینے میں چھپے ہوئے راز اور فرشتوں کے اندر چھپے ہوئے راز بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا علم رکھتے ہیں۔
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا، تعظیم کے لیے تھا، پہلے جائز تھا، اب ممنوع ہو گیا ہے۔ تو جب اللہ نے حکم دیا تو ابلیس نے انکار کیا، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جاہل اکھڑ مزاج تکبر کرنے والا دوزخی ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اکھڑ مزاجی سے، تکبر سے اور جہالت سے بچا لے، ہمیں علم کی روشنی نصیب فرما دے۔ ہم نے کہا آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، جہاں سے چاہو دونوں خوب کھاؤ، اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام کا تذکرہ تھا، دو کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ دوسری حضرت حوا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا، اور دونوں کو ایک حکم دینے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان کوئی تفریق نہیں رکھی، دونوں کے لیے ایک جیسے احکامات ہیں الحمدللہ۔ اور پھر اب دیکھیے کہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جیسے جنت میں بسایا تھا، خطا ہوئی تو دونوں کے قدم پھسلنے کا تذکرہ کیا، ساری خطا حضرت حوا کے کھاتے میں نہیں ڈال دی، جیسا کہ عیسائیوں کے یہاں ہمیں ملتا ہے کہ انسان پیدائشی گناہ گار ہے اور عورت ساری خطاؤں کا باعث ہے، نعوذ باللہ۔ تو شیطان نے ان دونوں کو اس سے پھسلا دیا، چنانچہ اس نے ان دونوں کو اس جگہ سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے لیے دشمن ہو، تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، ان دونوں کو شیطان نے پھسلا دیا، یعنی بغیر قصد اور ارادے کے، پاؤں کی لغزش کو کہتے ہیں پھسلنا۔ تو شیطان نے آدم علیہ السلام کو براہ راست یعنی روبرو جا کر بہکایا تھا۔ سیدنا انس سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ تھیں، آپ کے پاس سے ایک آدمی گزرا، آپ نے اسے بلایا تو آپ نے فرمایا فلاں یہ میری فلاں بیوی ہے۔ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میں کون ہوتا ہوں کہ میں ایسا گمان کروں، اور نہ ہی میں آپ کے بارے میں ایسا گمان رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، یعنی جس شیطان نے آپ کے والدین ابتدائی انسانوں کو بہکا دیا تھا، حضرت آدم اور حضرت حوا کو، باقی انسانوں کے لیے کتنا خطرہ ہے، خون کی طرح رگوں میں دوڑتا ہے۔ اس لیے اس کے فتنے سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت سے پناہ مانگنی ضروری۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے توبہ قبول کر لی۔ یقیناً وہی بے حد توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یہ کلمات الہام کیے گئے تھے جس کا تذکرہ ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے، قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 23 ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی واقعی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر کے گناہ تو معاف کر دیا مگر جنت سے نکالنے کا حکم برقرار رکھا۔ تو سب کے اخراج سے مراد آدم علیہ السلام، حضرت حوا اور ابلیس، سب اس سے مراد ہے۔ اس سے عیسائیوں کے اعتقاد کا رد ہوتا ہے کہ گناہ گار صرف یعنی عورت تھی اور پھر یہ کہ ان کے گناہ نسل در نسل منتقل ہو رہے ہیں، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے سولی چڑھ گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے بتا دیا کہ ہم نے انہیں معاف کر دیا۔ تو دنیا میں آنا گناہ کی وجہ سے نہیں تھا،
آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کو بتا دیا گیا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انسان کو زمین میں بھیجنا ہی مطلوب تھا۔ تو اللہ رب العزت نے بھیجنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس آئے گی، جو ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا نہ غم، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی لوگ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، نبیوں کے معجزات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس طرح سے بے راہ ہونے سے، گمراہ ہونے سے بچا لیں۔ رکوع نمبر 5 ہے، تلاوت سنیں گے ابتدائی آیات کی۔